السلام علیکم۔ الشفا حکمت میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج آپ کے لیے دال ماش کا ایک بہترین نسخہ پیش خدمت ہے۔ جو دال ماش والا نسخہ ہے بہت ہی اعلیٰ زبردست قسم کا اکثری نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ اس طرح کا نسخہ اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ یہ دال ماش والا نسخہ ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں اس کی زیادہ تعریف نہیں کروں گا۔ اسے بنائیں گے اور استعمال کریں گے تو اس کے فوائد اور طاقت کا اندازہ اور خود ہی ہو جائے گا۔ چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ سمجھ یہ دال ماش ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 50 گرام دال ماش لیں، پھر دودھ میں ڈال دیں۔ اسے دودھ میں ڈال دیں، دودھ اتنا ہو کہ یہ آسانی سے ڈوب جائے اس میں، اور 24 گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں سائے میں، اور اوپر کوئی جالی دار کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ کیڑے مکوڑے اور کچرا وغیرہ نہ پڑے اس میں۔ 24 گھنٹے کے بعد دودھ میں سے نکال دیں یہ، پھر کسی صاف خشک برتن میں رکھ دیں اور اسے خشک ہونے دیں۔ 3-4 روز میں یہ خشک ہو جائے گی۔ اس طرح یہ آپ کی جو ہے دال ماش مدبر ہو جائے گی۔ اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی، یہ بہت ہی طاقتور ہو جائے گی دال ماش۔ اس کی ویسے بھی خصوصیات بہت ہیں، نہایت مقوی با ہے، یہ مغلظ منی ہے، منی پیدا کرتی ہے، دیر ہضم ہے، ذائقہ اس کا پھیکا، اور مزاج جو ہے وہ اس کا گرم تر ہوتا ہے۔ منی کو گاڑھی کرتی ہے، یہ جریان کو ختم کر دیتی ہے یہ دال ماش۔ اچھا، اس کو میں نے مدبر کرنے کا طریقہ تو بتا دیا کہ دودھ اتنا ڈال دیں کہ یہ اچھی طرح ڈوب جائے اس میں 24 گھنٹے کے لیے، یہ تاکہ مدبر ہو جائے، اور اس کی مدبر ہونے سے یہ ہوگا کہ اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اور یہ ہے بادام، اسے تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ بادام ہے، اسے کون نہیں جانتا، مشہور عام میوہ ہے۔ ذائقہ اس کا شیریں خوش مزہ ہوتا ہے، مزاج اس کا گرم تر درجہ اول میں ہے، اور اسے کیلے 7 سے 10 عدد تک کھا سکتے ہیں۔ صحت کے لیے یہ بہترین ہے۔ یہ روغن بادام 3 گرام سے 7 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو روغن ہوتا ہے بادام جو ہے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، بصارت یعنی نظر کے لیے فائدہ مند ہے، طبیعت بدن کو فربہ کرتا ہے، طبیعت کو نرم کرتا ہے۔ روغن بادام دودھ میں شامل کر کے پینے سے قبض کا خاتمہ کرتا ہے، مردانہ طاقت پیدا کرتا ہے یہ۔ اور یہ تیسری چیز ہے، یہ ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ ہے جی پستہ۔ پستہ یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ یہ مزاج اس کا گرم ہوتا ہے، ذائقہ اس کا چرب و لذیذ پھیکا قدر شیریں ہوتا ہے، گرم مزاج ہے اس کا دوسرے درجے میں، مقوی قلب ہے، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، یہ مردانہ طاقت پیدا کرتا ہے، مسمی یہ بدن ہے، حافظہ تیز کرتا ہے، یہ بدن کو فربہ کرتا ہے، یہ کھانسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ ہچکی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے چھلکے کو اگر پیس کر کھایا جائے تو وہ ہچکی کو ختم کرتا ہے، یہ اس کا چھلکا پستے کا جو۔ اور یہ چوتھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے اخروٹ۔ یہ اخروٹ ہے، اس میں روغن اور پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ذائقہ اس کا لذیذ، مزاج اس کا گرم خشک دوسرے درجے میں ہے۔ یہ ملین بھی ہے، بد ہضمی کو ختم کرتا ہے، مقوی با ہے، مردانہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ اخروٹ میں وٹامن اے، بی اور سی کے علاوہ معدنی اجزاء یعنی کہ فولاد، تانبا، فاسفورس، کوبالٹ، گندھک، پوٹاشیم، سوڈیم جیسے قیمتی اجزاء اس میں ہوتے ہیں۔ سامعین، ان کا میں نے تعارف کرا دیا۔ یہ تو 4 اجزاء ہو گئے۔ یہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔
اور یہ ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں جی شہد، کسی بھی اچھی کمپنی کا شہد لے لیں، جب یہ اسے مدبر کر لیں تو خشک ہونے پر اسے باریک کر لیں، چاروں چیزوں کو باریک کر لیں، 50 گرام لے لیں، 200 گرام ہو جائے گا آپ کا وزن، اور 200 گرام آپ نے شہد لینا ہے، یعنی یہ 50 گرام ٹوٹل وزن ان کا 200 گرام، اور 200 گرام شہد دے لیں۔ جب ان کو باریک کر لیں تو شہد میں مکس کر دیں، مکس کر کے اسے ایسا کرنا ہے، اس کے ڈھکن کو اچھی طرح سے بند کر کے 24 گھنٹے کے لیے کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں روشنی نہ پڑتی ہو، اور اس کا ڈھکن اچھی طرح ٹائٹ کر کے 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد نکال دیں۔ پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں صبح شام 1 ٹی سپون آپ نے کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی طاقتور نسخہ ہے، اور اسے باقاعدہ استعمال کرنے سے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ سب اجزاء آپ تو تقریباً اسے واقف ہی ہیں، ان کے فوائد کے بھی واقف ہیں آپ، تو اسے استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو شباب آور طاقت انشاءاللہ ملے گی، اور آسان سا نسخہ ہے، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، صرف کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، کھٹی ترش چیزوں سے پرہیز کریں اور اس کا باقاعدہ استعمال کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔